بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کی پسندیدہ صفات۔ اسلام کی پسندیدہ صفات میں دیکھیے کہ پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر ہے کہ مصائب، تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرنا، اور دوسرا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، ان پر صبر کرنا۔ مثلا آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اہل ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مشکلات، تکالیف اور مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ مصائب میں ایک وہ صبر ہے، بیماری، پریشانی، دکھ، غم، تکالیف، اپنوں کا بچھڑنا، ایک وہ صبر ہے، اور دوسرا ہے کہ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کرنا۔ اچھا، یہ دوسری چیز ہے اسلام کی پسندیدہ صفات میں سچائی اور راست بازی۔ اب سچائی اور راست بازی کیا ہے؟ کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی زبان، آپ کا دل اور آپ کا عمل ایک ہی بات کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کے مطابق جو سچائی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں۔ تو سچائی، سچ بولنا، یہ اسلام کی پسندیدہ صفت بھی ہے، اور انسانی ضمیر بھی اس کو مانتا ہے، اور ہر دور کے اندر اسے ایک اچھی علامت کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اسلام کی پسندیدہ صفات کے اندر عدل و انصاف ہے۔ عدل کرنا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، یعنی جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ قوم خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ مثلا فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، عدل و انصاف کی وہاں پر بھی بات کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کو متعدد مقامات پر عدل و انصاف۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ معاشرے کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں مگر ظلم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ مثلا آپ دیکھیے بہت سی دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں جہاں پر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے، لیکن معاشرے بالکل قائم ہیں۔ وہاں عدالتوں میں انصاف ہے، وہاں معاملات ٹھیک ہیں، وہاں جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ میں مختصراً چونکہ گزارش کر رہا ہوں، عدل و انصاف اسلام کی پسندیدہ صفت بھی ہے، اور انسانی ضمیر بھی اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے امانت۔ امانت کیا ہے؟ کہ کسی کی کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ وہ چیز اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر بالکل اسی طرح جب وہ مطالبہ کرتا ہے تو آپ اسے واپس کر دیتے ہیں۔ آپ امانت کے طور پر دیکھیے امانت وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، وعدے کی پاسداری کرو، امانتوں کی پاسداری کرو۔ آپ دیکھیے متعدد مدعات نے سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، وہ کفار جو آپ کی جان کے دشمن تھے، ان کفار کو ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھو، مجھے ہجرت کا حکم ہے، کل یہ امانتیں کفار کو واپس دے کے پلٹ کے میری جانب آ جانا۔ تو امانت کی پاسداری میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ کرتا ہے تو اس کا مشورہ اس سے مخلص ہو کے آگے سے مشورہ دینا، اور اگر کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا راز رکھنا، یہ بھی وعدے کی پاسداری اور امانت کی پاسداری کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی پسندیدہ صفات میں احسان بھی ہے، مساوات بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے، رواداری بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے اسلام کی ناپسندیدہ صفات کے اندر، ناپسندیدہ صفات میں آپ کی وہ صفات یعنی وہ چیزیں، وہ بری خصلتیں جنہیں اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں میں وہ نہ ہوں، اور انسانی ضمیر بھی انہیں ناپسند کرتا ہے، اور ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر وہ چیزیں ناپسند ہی کی گئی ہے۔ ناپسندیدہ صفات کون سی ہیں؟ مثلا ظلم کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یا کسی کو تکلیف دے کے خوش ہونا، یہ وہ گھٹیا جذبہ ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے، اور شریعت نے بارہا آپ کو بتایا، تاریخ گواہ ہے، اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے تو بدلے میں مکافات عمل ہے، ایک دن آپ بھی ظلم کی چکی کے اندر پس جائیں گے۔ موجودہ سیاسی نظام آپ کے سامنے ہے، دنیا کے بہت سے معاملات آپ کے سامنے، تو اسلام کی ناپسندیدہ صفات میں آپ کا ظلم آ جاتا ہے۔ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم سے قرآن میں بھی منع کیا گیا، دیگر بھی متعدد مقامات پر، نہ ظلم کرو، نہ ظلم سہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیے غیبت ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی عیب کو، کسی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور شریعت نے اسے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ بڑے واضح الفاظ میں بتایا، فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا اور وہ واقعہ در اس کے اندر وہ برائی ہو اسے بیان کرنا، فرمایا ایسے ہے اپنے مردہ بھائی کو، مرا ہوگا بھائی ہے، اس کا جسم کاٹ کے پکا کے اس کا گوشت کھا رہے ہو، یہ بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے دروغ گوئی ہے، جھوٹ بولنا، اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ جھوٹا آدمی، بلکہ فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لیکن آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیے، یعنی جھوٹے آدمی کی گفتار پر، اس کی بات پر کوئی شخص بھی یقین نہیں کرتا ہے، لیکن آج خریدار ہے، دکاندار ہے، ٹھیکیدار ہے، افسران ہیں، خدا کا نام لے کے آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی ناپسندیدہ صفت ہے، اور اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری ذات کے اندر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ناپسندیدہ صفات میں پھر آپ کا غرور و تکبر ہے، پھر آپ کی چغل خوری ہے، کنجوسی ہے، اسی طرح شہرت طلبی ہے، تنگ نظری ہے، لالچی پن ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں اس کے اندر، وعدہ خلافی ہے، رشوت ہے، دوسروں کا حق غصب کرنا، یہ ساری کی ساری اسلام کی ناپسندیدہ صفات ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ حرص کے اندر دیکھیں تو دولت کی حرص ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی بس دولت کمانا ہو جائے، پھر عہدے اور ریاست کی لالچ ہے کہ اس کے لیے آپ خون خرابہ کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں جب سیٹ کرسی مل جائے، طاقت کے حصول کے لیے آپ یا لالچ کرتے ہیں کرسی کے حصول کے لیے، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح خوش نمائی، خود نمائی جو ہے، شہرت حاصل کرنا، الگ اور نمایاں دکھنے کے لیے آپ مختلف پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، آپ مختلف کارڈ یوز کرتے ہیں، مذہبی، سیاسی، فلاحی آپ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ کا اس کے پیچھے شہرت اور حرص ہوتی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ معاشرے کے اندر انفرادی طور پر لوگوں کے اندر یہ اسلام کی پسندیدہ صفات ہیں، اور اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ہر معاشرے میں انسانی ضمیر بھی انہیں پسند کرتا ہے اور معاشرہ بھی انہیں پسند کرتا ہے۔ تو اسلام کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات یہ الگ الگ ہو گئی۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسلام کی پسندیدہ صفات کو خود پر بھی رائج کریں، اپنے ملک میں، خاندان میں، قبیلے میں، بستی میں، پورے کے پورے قوم کے اندر اور ملت کے اندر یہ پسندیدہ صفات جو اسلام کی ہیں جو ہونی چاہیے، ناپسندیدہ صفات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، سچائی کو پھیلانے کی، اچھی صفات کو اپنانے کی، بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔